لفظ آیا، دل میں اترا، روح میں شامل ہو گیا، خون میں گردش کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اتنا عظیم نام ہے، جب بھی یہ نام لکھتا ہوں خیال یہ آتا ہے کاغذ چھوٹا ہے نام بڑا ہے۔ مولا آپ کے چہرے، بسم اللہ، آپ جی ہیں، بسم اللہ، میں نوکر ہوں، زندگی ہو آپ کی، زندگی ہو، مولا آپ کو آباد رکھے، آپ زندہ باد۔ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی نام حسین لکھتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ کاغذ چھوٹا ہے، جنہیں لفظوں سے محبت ہے، پیار ہے، نام بڑا ہے۔ تو جب بھی کوئی مومن نام حسین لکھتا ہے تو دل میں کئی ارمان پیدا ہوتے ہیں۔ اب جو مومن کے دل کی خواہشیں ہوتی ہیں وہ ترجمانی کرنے کے لیے ایک شاعر ہوتا ہے جو اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ شاعر اپنی بات کبھی نہیں کرتا، وہ آپ کی بات کرتا ہے، جو آپ کے دل میں ہوتی ہے وہ اسی کی زبان پہ آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا جب بھی مومن نام حسین لکھتا ہے لوح دل پر، ذہن کی تختی پر یا کاغذ پر، تو نام اتنا خوبصورت ہے، اتنا مقدس ہے، اتنا عظیم ہے، تو مومن کے دل میں کئی ارمان ہوتے ہیں کہ کاش کاغذ اتنا قیمتی ہوتا، کلم اتنا مقدس ہوتا، ماحول اتنا معطر ہوتا، فضا اتنی مقدس ہوتی، ہوا اتنی معطر ہوتی، تب میں یہ نام لکھتا، اتنا عظیم، اتنا متبرک، اتنا مقدس۔ تو جو بھی چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، تھوڑا سا بیٹا تہذیب کے ساتھ، جو بھی آپ کے اذہان میں یا دل میں جو باتیں، جو چیزیں جنم لیتی ہیں، وہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے گنوائی ہیں۔ میں تو جب بھی نام حسین لکھتا ہوں نا، کبھی کاغذ پر جب بھی کوئی نظم لکھ رہا ہوتا ہوں تو وہ اس کے مثل میرے ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب بھی نام حسین لکھتا ہوں تو خیال یہ آتا ہے کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو۔ جاگیے گا، پچھلے تک میری نگاہ ہے، جو صاحبان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ذرا ساتھ دیں گے، چونکہ سامنے والوں پہ تو نظر ہوتی ہے، ان میں سے اگر کوئی چپ رہے تو ہم اسے بلا بھی لیتے ہیں، جگہ بھی لیتے ہیں۔ جو صاحبان پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہاتھ حسین سے خیرات مانگنے والے ہیں، تو میں ان کو زحمت دے رہا ہوں، تھوڑا سا شامل رہیں گے کہ جب بھی نام حسین لکھنا چاہیے تو کون کون سی چیزیں ذہن میں آتی ہیں، کیا دل کرتا ہے کہ ماحول کیسا ہو، فضا کیسی ہو، ہوا کیسی ہو، کاغذ کیسا ہو، کرتاس کیسا ہو، قلم کیسا ہو۔ انہوں نے کہا جب بھی نام حسین لکھتا ہوں تو خیال یہ آتا ہے کہ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں۔ حسین لکھنے کے لیے صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو۔ توجہ چاہیے، مولا آپ کو زندگی دے۔ حسین لکھنے کے لیے صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ایسے لفظ روز روز نازل نہیں ہوتے۔ صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں کرنوں کا سائباں۔ حسین لکھنے کے لیے زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کمل اچھالے، کلی کلی کنج کن فکاں ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں با انداز کہکشاں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو۔ حسین تحریر کرنے کے لیے کیسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ حسین لکھنے کے لیے ماحول کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے کہ یہ نام لکھا جائے، جس سے میں نے پہلے عرض کیا ہے ایسے لفظ، ایسی سطریں، ایسے مصرے روز روز نازل نہیں ہوتے، یہ کبھی کبھار کی عطا ہوتی ہے۔ حضور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کوپل کمل اچھالے، کلی کلی کنج کن فکاں ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں با انداز کہکشاں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو۔ حسین لکھنے کے لیے سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا راستہ ہو، چمن سجاؤں میں حل عطا کا، محبتوں سے بھرا جو زندگی میں نہیں
یہی بولا دیکھیں میری طرف، چمن سجاؤں محل عطا کا، محبتوں سے بھرا جہاں ہوں. پھر سنیے گا، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا راہ، حسین لکھنے کے لیے، شجر شجر میرا راستہ ہو، چمن سجاؤں محل عطا کا، محبتوں سے بھرا جہاں ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو. جیو بیٹا، مولا آپ کا آباد رکھے. آپ جی آپ سلامت ہیں. صبا کا سینہ بنے سفینہ، دل ہو گیا میرا مطمئن کہ آپ کی توجہ 100% ذکر میں شامل ہے. میں نظم مکمل کر رہا ہوں اور اس وعدے کے ساتھ جب بھی نام حسین لکھو گے، اس نظم کے آخری 2 مصرے آپ کے لہو میں رواں ہو کے گونجیں گے. یہ سید زادے کا منبر سے وعدہ ہے. صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں، صبا کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رواں دواں، ہوا میں خوشبو کے دائرے، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلنار آسماں ہو، ہر ایک کومپل کمل اچھالے، کلی کلی کنج کن فکا ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشاں با انداز کہکشاں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا راستہ ہو، چمن سجاؤں محل عطا کا، محبتوں سے بھرا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو. کتنا عظیم اور مقدس نام ہے جس نام کے لکھنے کے لیے حماد اہل بیت نے فرمایا تھا، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو. اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں. اگر یہ سب کچھ آپ جیو بیٹا سلامت. بسم اللہ. کچھ ملے تو مدح شہنشاہ مشرقین لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین. عظیم ہی اتنا ہے حسین کا. دنیا جلدی کر جاتی ہے،